بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محمد كما تحب وترضى اللهم صل عليه. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين وأزواجه أمهات المؤمنين وأوليائه الكاملين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند حضور علیہ السلام کے دربار گہربار میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ، وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. یا صاحب الجمال ویا سید البشر، یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر. معزز و محتشم سامعین حضرات، اللہ رب العزت کا کروڑا شکر ہے جس نے اپنی توفیق خاص سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل میں اکٹھا ہونے کی توفیق بخشی ہے. احباب ذی وقار، میں جتنے بھی احباب محفل میں تشریف فرما ہیں بڑی عظیم اور اعلیٰ و عرفہ قسمت والے ہیں، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بالخصوص اس محفل کے انعقاد اور اس کے انتظام و انصرام پہ جنہوں نے محنت کی، بالخصوص ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں.
احباب ذی وقار، ماہ ربیع الاول شریف کا چاند جو ہی نظر آتا ہے، ماہ ربیع الاول شریف کا چاند جو ہی نظر آتا ہے، عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر، مساجد، گلیاں حضور علیہ السلام کے ذکر سے سج جاتی ہیں، اور محفل چاہے گھر میں ہو، چاہے مسجد میں ہو، جہاں بھی ہو، شاید آپ نے محسوس کیا ہے یا نہیں، میرے تخیلات یہ ہوتے ہیں کہ جب حضور کی محفل میں عشاقان مصطفیٰ ہوتے ہیں تو ان کے تصورات گنبد خضرا کا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے تصورات جو ہیں، ہمارے تخیلات جو ہیں، وہ حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کا طواف کرتے ہیں، ہماری نگاہیں گنبد خضرا پر ہوتی ہیں۔ تو احباب ذی وقار، میلاد شریف کے بہت سے موضوعات ہیں۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے حضور علیہ السلام کے میلاد یعنی آپ کی پیدائش کے حوالے سے، حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے، اس حوالے سے بے شمار موضوعات ہیں۔ لیکن جس موضوع پر میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم سب ایک گلدستہ بنا کے عقیدت کا گلدستہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں گے، وہ موضوع ہے برکات میلاد۔ یعنی یہ جو ہم میلاد شریف مناتے ہیں، یہ جو ہم سارے بقیہ کام کاج سب کچھ چھوڑ کے ہم یہ ذکر کی محفل کرتے ہیں، حضور کا ذکر ہوتا ہے، حضور کی تعریف و توصیف، آپ کی ثنا، آپ کی نعت ہوتی ہے، اور قرآن کریم اور احادیث طیبہ سے حضور علیہ السلام کے فضائل، آپ کے معجزات یہ بیان ہوتے ہیں۔ کیا یہ محفل ایسے دیکھا دیکھی تو نہیں؟ اس کے کچھ فوائد بھی ہیں یا نہیں؟ اس کی برکات بھی ہیں یا نہیں؟ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فضولیات ہیں، وقت کا ضیاع ہے، فلاں ہے، کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آج ہم نے قرآن و حدیث سے اور اسلاف کے واقعات سے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا یہ بیٹھنا، ہمارا یہ ذکر کرنا، ہمارا یہ محفل میلاد بنانا، کیا یہ فضول ہے یا برکات کے حصول کا ایک احسن اور بہترین ذریعہ ہے، گناہوں کے بخشوانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے؟ میلاد مصطفیٰ کی محفل حصول برکات کا ذریعہ ہے یا یہ فضول ہے؟ حضور کے میلاد کی محفل گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے یا یہ فضول ہے؟ آج ہم نے اس پہ چند گزارشات انشاءاللہ میں نے آپ کو پیش کرنی ہے۔ احباب ذی وقار، تعبیر الرؤیا، تعبیر الرؤیا یہ کہتے ہیں خوابوں کی تعبیر کو، خواب کی تعبیر۔ خوابوں کی تعبیر کی بہت سی کتابیں ہیں۔ علامہ محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے خوابوں کی تعبیر پہ کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے تعبیر الرؤیا۔
دیگر جتنی بھی خوابوں کی تعبیر کی کتابیں آپ پڑھیں، میں نے جو پڑھا ہے کہ خواب میں اگر کوئی شخص دیکھے، اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ میں نے ماہ ربیع الاول کو پایا ہے، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ میں نے ماہ ربیع الاول کو پایا ہے، میں ماہ ربیع الاول شریف میں ہوں اور یہ مہینہ ماہ ربیع الاول کا گزر رہا ہے، اس کی تعبیر جو لکھی ہے اس میں 4 بڑی اہم چیزیں ہیں۔ امام لکھتے ہیں کہ جو شخص خواب میں یہ دیکھے کہ میں ماہ ربیع الاول شریف گزار رہا ہوں، اس کی ایک تعبیر یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہے تو وہ تندرست ہو جائے گا، اگر وہ بیمار ہے تو وہ تندرست ہو جائے گا، اور اگر وہ تنگ دست ہے، اگر وہ تنگ دست ہے تو وہ اسے فراخ رزق عطا ہوگا، وہ خوشحال ہو جائے گا، اور اگر وہ مظلوم ہے، کسی ظالم کے ظلم میں جکڑا ہوا ہے، مظلوم ہے، تو اللہ تعالی ظالم کے شکنجے سے اسے نجات عطا فرمائے گا۔ اور اگر کوئی قیدی یہ دیکھے کہ میں نے ماہ ربیع الاول شریف کو خواب میں دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ اسے رہائی عطا کرے گا۔ تو احباب ذی وقار، ماہ ربیع الاول شریف کو اگر خواب میں کوئی دیکھتا ہے، خواب میں دیکھتا ہے، تو اس کی یہ تعبیر ہے کہ وہ کمزور ہے تو وہ تونگر ہو رہا ہے، اگر وہ ناتواں اور کمزور ہے تو وہ تونگر ہو جائے گا، اگر بیمار ہے تو شفا پائے گا، اگر بے اولاد ہے تو اولاد پائے گا، اور اگر قیدی ہے تو قید سے رہائی پائے گا۔ تو احباب ذی وقار، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر جاگتے ہوئے کوئی بندہ ماہ ربیع الاول شریف کو پائے تو اس کی برکات جو ہیں وہ کتنی ہوں گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ اب وہ ساری برکات یہ لکھتے ہیں کہ یہ کیوں ہیں؟ یہ فقط اس لیے ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کو حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے برکت حاصل ہوئی ہے۔ تو اس مہینے کو خواب میں دیکھنے سے بھی انسان کو یہ برکات حاصل ہوتی ہیں۔ تو احباب ذی وقار، بلا شک و شبہ ماہ ربیع الاول شریف خیر کثیر رکھتا ہے اپنے اندر، اور بہت بڑی برکات رکھتا ہے۔ اس پہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ، شاہ عبدالحق محدث دہلوی محقق علی الاطلاق ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ میلاد شریف جو ہم مناتے ہیں، میلاد شریف جو ہم مناتے ہیں، ان کے ملفوظات میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ میلاد کی محفل کرنا، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنا، یہ تریاق ہے۔ تریاق ہے کس کے لیے؟ قضائے حاجات کے لیے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی
شاہ عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ دونوں بڑے پائے کے محدث ہیں۔ آپ لکھتے ہیں اپنے ملفوظات میں کہ قضائے حاجات کے لیے محفل میلاد، حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی کی محفل، حضور کے ذکر کی محفل، یہ قضائے حاجات کے لیے مجرب تریاق ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی کوئی حاجت جو ہے وہ پوری نہ ہو رہی ہو، جس کی کوئی مشکل حل نہ ہو رہی ہو اور اس کے لیے اور کوئی چارہ نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ محفل میلاد کروائے۔ تو اللہ تعالی میلاد کی برکت سے اس کی مشکل کو حل فرما دے گا۔ تو احباب ذی وقار، اسی طرح کئی بزرگوں سے سنا ہے، بلکہ میں نے اپنی آنکھوں سے کئی لوگوں کو دیکھا اور سنا ہے کہ میرے گھر بیٹا نہیں تھا، میں نے حضور کے میلاد کی منت مانی کہ یا اللہ مجھے تو اولاد نرینہ عطا فرما، میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی محفل اپنے گھر میں سجاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس منت اور حضور کے میلاد کی برکت سے مجھے اللہ نے اولاد نرینہ عطا فرمائی۔ ایسے کئی حضرات کو ہم نے دیکھا ہے اور سنا ہے۔ تو پتہ چلا کہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قضائے حاجات کے لیے مجرب تریاق ہے، اور یہ میری زبان نہیں کہہ رہی، یہ ان کی زبان کہہ رہی ہے جو علم حدیث کو بر صغیر پاک و ہند میں لے کے آئے ہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اسی طرح بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، ائمہ میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے امام جلال الدین سیوطی۔ امام جلال الدین سیوطی، آپ یہ سیوط ایک گاؤں کا نام ہے، مصر میں ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں، بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں، اور اولیاء میں آپ کا بڑا مقام ہے۔ اولیاء میں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ آپ کو اللہ تعالی نے کشف سے بڑا نوازا تھا، کشف القبور اور کشف الصدور پہ آپ کو بڑا ملکہ حاصل تھا۔ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ میں ایک دن ایک قبرستان سے گزر رہا تھا، تو میں نے اہل قبور کے لیے جو ہے کچھ پڑھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے میری نظروں سے حجابات دور کیے، میں نے اہل قبور کو دیکھا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہر قبر کے اندر کلمہ شریف کا نور ہے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہر قبر کے اندر کلمہ شریف کا نور ہے۔ تو احباب ذی وقار، آپ فرماتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ ایک قبر میں نے ایسی بھی دیکھی جس میں اتنا زیادہ نور تھا، اتنا زیادہ نور تھا کہ میری آنکھیں چندھیا گئی۔ زیادہ ثقیل نور کے باعث آپ فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں چندھیا گئی، اس قدر نور کے شعلے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ جب میں نے پڑھنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے اس صاحب قبر کو میرے سامنے کیا اور میری آنکھوں سے حجابات اتارے، اور اس نور کے حالے کو وہ ایک طرف ہوا اور صاحب قبر جو ہے وہ میرے سامنے ہوا۔ تو میں نے پوچھا کہ اے صاحب قبر، یہ باقی قبور جو ہے ان میں بھی انوار ہے،
وہ بھی کلمے کے نور سے چمک رہی ہیں جو تیری قبر میں نور ہے، جس نور سے تیری قبر منور اور روشن ہے، یہ بہت زیادہ نور، اس کا سبب کیا ہے؟ تو احباب ذی وقار یہ جملہ قابل غور ہے، ہماری آج کی پوری اس محفل کا یہ مغز ہے۔ وہ شخص امام جلال الدین سیوطی ان کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ یا حضرت، نہ تو میں کوئی ولی اللہ ہوں، بات سننے والی ہے، نہ تو میں ولیوں میں کوئی بڑا مقام رکھتا ہوں، اور نہ ہی میری کوئی اتنی نیکیاں ہیں، نہ ہی میرے پاس کوئی حسن عمل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نور کس چیز کا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا حضرت، جب میں عالم دنیا پہ تھا، جب میں دنیا میں تھا تو میں ایک دکاندار تھا، میں ایک دکاندار تھا۔ میرا معمول یہ تھا کہ میں روزانہ جتنا اللہ تعالیٰ مجھے رزق دیتا، اس سے میں 1 روپیہ جو ہے وہ روزانہ حضور علیہ السلام جناب سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت باسعادت کی محفل کے لیے رکھتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور کی ولادت باسعادت کا دن آتا تو وہ سارے پیسے اکٹھے کر کے تو میں اس کی نیاز دلواتا اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرواتا، حضور علیہ السلام پر درود و سلام کی محفل سجاتا، آپ پر درود و سلام بھیجتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس درود و سلام کی اور اس محفل کی برکات کا یہ نور مجھے عطا کیا ہے۔ احباب ذی وقار، اگر کوئی شخص اس کا ریفرنس چاہے تو میں پیش کر سکتا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی نے اپنے فتاوی میں لکھا ہے، تو ایک بہت بڑا امام آج کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، کوئی شخص بھی امام جلال الدین سیوطی کی تحقیق سے اختلاف نہیں کرتا۔ امام جلال الدین سیوطی نے اس کو نقل کیا ہے۔ تو احباب ذی وقار، یہ دنیا تو دنیا ہے، جس ذکر کی برکات اس دنیا میں بھی ملے اور قبر میں بھی مل رہی ہو، اس جیسا کوئی ذکر ہو سکتا ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کے میلاد کے ذکر کا اعزاز ہے کہ انسان کو دنیا میں بھی جو ہے وہ ہر مشکل حل ہوتی ہے، اور قبر میں بھی انسان کے گناہ بخشے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نورانیت عطا فرماتا ہے، قبر کا نور عطا کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت، اب حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بڑے پیارے اور جلیل القدر صحابی ہیں، حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو الدرداء، آج ہم نے ابو عامر کے گھر جو ہے وہ جانا ہے۔ ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ، عامر انصاری بہت بڑے صحابی ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام کے عاشق ہیں، حضور سے پیار کرنے والے ہیں۔ تو حضور کو ان سے پیار ہے، تو حضور نے ابو الدرداء سے فرمایا کہ اے ابو الدرداء، آج ہم نے عامر انصاری کے گھر جانا ہے۔ حضور نے ابو الدرداء کو ساتھ لیا اور عامر انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ ابو درداء فرماتے ہیں کہ جب ہم عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کے گھر آپ کے دروازے کے قریب پہنچے ہیں تو عامر انصاری کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے تمام اہل خانہ اور اپنی برادری قبیلے کے احباب کو جمع کیا ہوا ہے اپنے گھر میں، اور ان سے گفتگو کر رہے ہیں، ان سے بیان کر رہے ہیں۔ اور کیا بیان کر رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام کی شان بیان کر رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں، اے لوگو، اے میرے بھائیوں، آج پیر کا دن ہے۔ جس دن حضور تشریف لے گئے عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر، کون سا دن تھا؟ پیر کا دن تھا، اور اس دن وہ اپنے اہل و عیال اور اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے حضور کا ذکر کر رہے ہیں۔ جب حضور کا ذکر کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ آج پتہ ہے کون سا دن ہے؟ آج پیر کا دن ہے بتایا، اور فرمایا کہ آج کے دن پتہ ہے کیا ہوا؟ آج کے دن ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا پہ تشریف لائے، حضور کی ولادت بیان کر رہے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں، اتنے میں حضور ان کے گھر تشریف لے گئے۔ یہ احباب ذی وقار، اب دیکھیں کئی فکر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میلاد یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہے۔ یہ حدیث حضور تشریف لے گئے ہیں تو حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے اہل و عیال کو اور لوگوں کو جمع کر کے کیا فرما رہے ہیں کہ آج پیر کا دن ہے، اور آج کے دن آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آج کے دن وہ اس دنیا پہ تشریف لائے، حضور کی تعریف کر رہے ہیں، اور حضور اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، اور حضور خوش ہو رہے ہیں۔ تو جو ہی حضور تشریف لے گئے، حضرت عامر انصاری جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سارا جو آپ کا خاندان ہے سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عامر انصاری، تجھے پتا ہے جو تو بات کہہ رہا تھا، تو کیا کہہ رہا تھا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی تعریف اور آپ کی ولادت کے متعلق ان کو بتا رہا تھا، آج پیر کا دن ہے۔ تو حضور نے پتہ ہے کیا ارشاد فرمایا؟ ان اللہ فتح ابواب لکا، اے عامر انصاری، بے شک اللہ تعالیٰ نے جب تو یہ بیان کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے تھے۔ ان اللہ فتح ابواب الرحمت لک، تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت کے دروازے کھول دیے تھے۔ تو احباب ذی وقار، اس سے پتہ چلا کہ حضور کا ذکر ہو، حضور کا ذکر عشق و محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور حضور کا ذکر کرنا یہ تمام نبیوں کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا فعل ہے، ان کا کام ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ قطب فری۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رحمت کے دروازے اللہ نے کھول دیے۔ والملائکۃ کلہم یستغفرون لک،
वल्मलाइकतु कुल्लुहुम यस्तगफिरून लक, और अल्लाह के जितने भी मलाइका हैं, अल्लाह के जितने भी फरिश्ते हैं, ऐ आमिर अंसारी, वो सारे के सारे तेरे लिए अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, सवाल करते हैं कि या अल्लाह, जो तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे हैं, या अल्लाह इनको बख्श दे, या अल्लाह इनको बख्श दे। तो अहबाब ज़ी वक़ार, जहां हुजूर का जिक्र होता है, उस जिक्र की महफिल को जो सजा के बैठे होते हैं, उनके लिए अल्लाह रहमत के दरवाजे खोल देता है, और अल्लाह के मलाइका अल्लाह से उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। तो ये फ़वाइद हमें जो कुरान और हदीस से हासिल हुए, मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, चंद ये फ़वाइद हैं जो आपकी खिदमत में वक्त की किल्लत के बायस हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद शरीफ की बरक़ात पे जितनी किताबें लिखी गई हैं, जितनी किताबें लिखी गई हैं, जिंदगियां ख़त्म हो जाएं और मिलाद शरीफ की बरक़ात ख़त्म नहीं हो सकती। ये इतना वसी मौजू है। तो अहबाब ज़ी वक़ार, ये चंद वो वाज़ेह चीज़ें थी जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की कि हमारा ये बैठना, हमारा ये महफिल मिलाद को सजाना, हमारे ये हुजूर के जिक्र की महफिल को सजाना, आपने किसी की बात पे कान नहीं धरने, आपने किसी की बात नहीं सुननी। कोई कहे ये बिदत है, कोई कहे ये शिरक है, कोई कहे ये फजूलियात है, किसी की बात पे कान नहीं धरने। हाँ, ये है कि जो कमियां हैं उनको पूरा करना है। हम आज, हमें कोई किसी छोटे से इवेंट पे इनवाइट करे, किसी शादी पे कोई हमें बुलाए, तो हम किस तरीके से सज वज के और किस तरह खुशबूदार और मुअत्तर व मुअम्बर होके कपड़े खूबसूरत पहन के जाते हैं। जब हुजूर के मिलाद की महफिल होती है तो वहां हम उसी तरह, बाज़ हज़रात तो वुज़ू का भी ख्याल नहीं रखते। तो अहबाब ज़ी वक़ार, आप ये अंदाज़ा नहीं कर सकते कि आप कितनी बड़ी महफिल में शरीक हो रहे होते हैं। हुजूर के जिक्र की महफिल है, जिनको अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया है, जो तमाम नबियों और रसूलों के सरदार हैं। आप उनके जिक्र की महफिल में बैठे हैं और अल्लाह ताला की बारगाह से पूछे कि अल्लाह के नज़दीक ये महफिल कितनी बड़ी अहमियत की हामिल है। तो हम में जो कमियां हैं, इनको पूरा करना चाहिए कि बड़े खुशू और खुजू के साथ बावुजू और अपने तखय्युलात को, तसव्वुरात को पाकीज़ा और मुअत्तर करके उस महफिल में हाजिर होना चाहिए और बाअदब बैठना चाहिए। और फिर ये यकीन कामिल रखें कि जब आप बैठे हैं तो आपके लिए अल्लाह के फरिश्ते जो है वो इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, और अल्लाह ताला ने आपके लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए हैं। तो मैंने जो अर्ज किया, जो आयत पढ़ी, कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू, कुल, ए महबूब फरमा दीजिए, ए महबूब फरमा दीजिए, कह दीजिए। यहाँ मुफस्सिरीन ने बड़े लतीफ नुक्ते लिखे हैं। कुल जो है, अल्लाह ताला ने जहाँ भी कुल फरमाया है वहाँ बड़े अहम नुकात अल्लाह ताला ने और बड़ा अहम कोई ऐलान फरमाया है। जैसे अल्लाह ने अपनी वहदानियत का ऐलान फरमाया, अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत का ऐलान फरमाया, फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। अब हुजूर की अल्लाह की वहदानियत से बड़ी कोई चीज हो सकती है? बहुत बड़ी। जब किसी चीज का अल्लाह ने ऐलान फरमाना चाहा तो उसका आगाज किससे फरमाया? कुल, ए महबूब फरमा दीजिए, कुल हुवल्लाहु अहद। जब हुजूर की इत्तिबा का कि ए महबूब जो मुझसे मोहब्बत करना चाहता है, जो मेरी जात तक पहुंचना चाहता है,
جو میری معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، قل انہیں فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے محبوب، جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے آپ ان کو فرما دیں کہ وہ آپ کی اتباع کرے۔ یعنی اپنی وحدانیت کے لیے جب فرمایا تو پھر بھی قل سے آغاز فرمایا، اور حضور کی اتباع جب اللہ نے بتانا چاہی تو پھر بھی قل سے آغاز فرمایا۔ تو احباب ذی وقار، اس میں اللہ فرما رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ۔ یہاں جو با آیا ہے بفضل اللہ، بے جو ہے حرف با آیا ہے، با جو ہے یہ مصاحبت کے لیے ہے۔ علماء نحو جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ با جو ہے یہ مصاحبت کے لیے ہے، یعنی جس کو فضل حاصل ہو، جو صاحب فضل بنے، جس کو فضل ملے، جس کو رحمت نصیب ہو، فَلْيَفْرَحُوا، اے محبوب فرما دے کہ اس کو چاہیے کہ وہ خوشی منائے، اس کو چاہیے کہ وہ خوشی۔ اے محبوب آپ فرما دیں کہ جس کو فضل حاصل ہو، جس کو رحمت نصیب ہو، وہ خوش ہو، وہ خوشی کا اظہار کرے، مسرت کا اظہار کرے۔ تو یہاں آپ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ حضور رحمت کس طرح ہے؟ اللہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حضور عالمین کے لیے رحمت ہے، اور اللہ نے ان کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور فضل کے بارے میں پوچھ لے کہ حضور فضل کیسے ہیں؟ رحمت کا تو پتہ چل گیا قرآن مجید سے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حضور رحمت ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ فضل کیسے ہیں؟ 22 سپارہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ جو حفاظ کرام ہیں وہ تو سمجھ گئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، خوشخبری ہو اہل ایمان کو۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو نازل، آپ کو مبعوث فرمایا، آپ کو بھیجا، شاہدًا ومبشرًا ونذیرًا، آپ کو شاہد بنا کے خوش خبری دینے والا، ڈر سنانے والا، یہ بنا کے بھیجا۔ اور آخر پہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری ہو مومنین کو، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل کبیر فرمایا، بڑا فضل فرمایا۔ یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فضل سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ احباب ذی وقار، قرآن کریم سے ہمیں یہ ثابت ہوا کہ حضور کی ذات رحمت للعالمین بھی ہیں، حضور کی ذات فضل کبیر بھی ہیں۔ تو جب اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کو رحمت حاصل ہو، جب آپ کو فضل حاصل ہو، تو آپ کو چاہیے کہ خوشی کا اظہار کرو اور مسرت کا اظہار کرو۔ تو ہم یہ حضور کے ذکر کی جو محافل سجاتے ہیں، حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی یہ جو محافل سجاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مومنین کو، صاحب ایمان کو جو حکم فرمایا ہے، اللہ کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے صاحب ایمان کو ہی یہ جو ہے اعزاز حاصل ہے کہ وہ حضور کے ذکر کی محافل سجاتے ہیں۔ اور جس محفل کے، جس ذکر کے سجانے کا اللہ حکم دے رہا ہو اور صاحب ایمان سجانے والے ہوں، صاحب ایمان موجود ہوں، صاحب ایمان بیٹھے ہوں
اور रहमतुल लिल आलमीन और फضल कबीर का जिक्र हो तो वहां क्यों अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल नहीं होंगी? जब रहमतुल लिल आलमीन का जिक्र होगा तो यकीनन रहमतें नाजिल होंगी। तो जहां अहबाब ज़ी वक़ार रहमतें नाजिल होती हैं वहां बरक़ात भी उतरती हैं। शाह अब्दुल हक इमाम इस्माइल रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम इस्माइल हक़ी, आप तफसीर रूहुल बयान में लिखते हैं कि जिस जगह पे महफिल मीलाद होती है, हुजूर के जिक्र का हुजूर के जिक्र की जहां महफिल होती है, पूरा साल वहां अल्लाह की रहमतें उतरती रहती हैं, वहां बरक़ात ख़त्म नहीं होती। तो अहबाब ज़ी वक़ार, हमारा ईमान है कि हम हुजूर के जिक्र के लिए जो बैठे हैं, हुजूर के जिक्र के लिए हम हाजिर हुए, अल्लाह ताला ने हमें खैर व बरक़ात, और यही हमारी ज़िंदगी की वो घड़ियां हैं जो हमने रहमतों में और बरकतों में गुजारी हैं। यही हमारे लिए तोशाए आखिरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे भाई बरखुरदार मोहम्मद अहमद रज़ा मदनी, इनकी इस कोशिश को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए, और इस महफिल खैर व बरक़ात की जो महफिल है हमारे लिए इस दुनिया में इज़्ज़त का और खैर व बरक़ात का सबब बनाए, और आखिरत में नजात का सबब बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि अपडेट्स आपको बाकायदगी से मिलती रहें।